برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کے سلسلے سے جو ہم نے یہ موجودہ دور میں جس طریقے سے پرفتن حالات بین الاقوامی دنیا کے اندر اور ہمارے اپنی مملکت پاکستان کے اندر جو چل رہے ہیں، قرآن کے ذریعے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ذریعے، ان کی روشنی میں ہم اس موجودہ حالات سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ فقیر قرآن کو قرآن کی زبان میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ موجودہ دور میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، آئیے قرآن کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کا کلام کس طریقے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اس پرفتن دور سے، اس پرآشوب دور سے، اس تکفیر، اس ٹکراؤ سے، اس جو اضطراب جو اس معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے، جو معاشرے کے اندر آج ہمارے جو اداروں کے خلاف ٹکراؤ پھیلا ہوا ہے، صرف ایک ادارے کی بات نہیں کروں گا، وہ ادارہ جو ملک کا سب سے مضبوط ادارہ ہے، اس ادارہ جس نے پاکستان کی دفاع کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، اس ادارے کے علاوہ بھی تمام اداروں کے خلاف محاذ آرائی چل رہی ہے۔ کوئی وفاق کی بات نہیں مانتا تو کوئی صوبوں کی بات نہیں مانتا، یہ انارکی پھیلائی جا رہی۔ آپ نے دیکھا اس ملک کے اندر کس طریقے سے راہ چلتے لوگ ایک دوسرے کے خلاف سیاسی عدم تشدد ہے، ایک دوسرے کے خلاف تشدد کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ راہ چلتے لوگ ایک دوسرے کے خلاف برداشت ختم ہو گئے۔ اس برداشت کو کس طرح لایا جائے؟ یہ برداشت اس معاشرے میں کس طریقے سے پیدا کی جائے؟ کہ معاشرہ اسلام کا یہ تھا؟ کہ اسلام کا طریقہ یہ تھا؟ کیا پاکستان اس مقصد کے واسطے بنا تھا؟ کیا پاکستان بننے کا مقصد یہ تھا؟ تو آج جس طریقے سے آج ہم ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کر رہے ہیں، لیکن اسلام کو سوچنے کی بات ہے، اداروں کو سوچنے کی بات ہے، سیاستدانوں کو سوچنے کی بات ہے۔ جس طریقے سے آج انارکی پھیلائی جا رہی ہے، جس طریقے سے آج نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف جس طرح انا پرستی، شخصیت پرستی جس طرح لوگوں کے اوپر حاوی کر دی گئی ہے، اس کے بارے میں ذرا سوچنا پڑے گا۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم نے تحمل سے سوچنا پڑے گا۔ اس سے نکلنے کی راہ تلاش کرنی پڑے گی۔ اگر معاشرے میں اسی طرح ابتلائیں چلتی رہی، یہی ٹکراؤ چلتے رہا، تو یاد رکھیے آنے والا کل جو ہوگا وہ آپ کی اولاد کے لیے زمین بہت تنگ کر دی جائے۔ آپ اپنی اولاد کو کون سا ماحول دے رہے ہیں؟ آپ پولوشن زدہ ماحول دے رہے ہیں۔ آپ تو یہ پولوشن زدہ ماحول میں اپنی اولاد کو کس طریقے سے تربیت کریں گے؟ میری درخواست ہے تمام تر اداروں سے، تمام تر جتنے بھی آئین کے حدود میں جو ادارے ہیں، ان کو آئین کے حدود میں کام کرنے دیا جائے۔